اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم زندگی سے ڈرتے ہو نون میم راشد کے ایک شاہکار نظم ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی قسط میں پیش درس اور جان پہچان کا مطالعہ کیا۔ آئیے اب ہم نظم کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہے۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہے۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس بند میں نون میم راشد نے انسان کی زندگی کی جد و جہد اور اس کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، زندگی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، زندگی جد و جہد کا نام ہے، نشیب و فراز، دکھ درد کو جھیل کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ انسان کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس دنیا کا عمرہ روسا ہو یا غریب ترین انسان ہو، ہر ایک کو دکھ درد سے سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، کبھی دکھ کے ذریعے تو کبھی خوشی کے ذریعے، اور جو دکھوں کو جھیل کر آگے بڑھ جائے وہی کامیاب ہے۔ زندگی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، زندگی کو پرکھیے پرکھیے اور آگے بڑھتے رہنے کی چیز ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی، جتنے بھی دنیا میں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگ ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی سے کوئی دور نہیں بھاگتا، بلکہ دکھ اور سکھ کے ساتھ، کم اور زیادہ کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں۔ وہ کم ضرب لوگ ہیں، وہ ڈر جانے والے لوگ ہیں جو زندگی سے ہار کر اپنا خاتمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف ہماری نہیں ہے، ہم سے نیچے والوں کی بھی زندگی ہے، ہم سے اوپر والوں کی بھی زندگی ہے، اور اللہ کا شکر جتنا زیادہ ہوگا اتنی سکون اور خوشگوار والی زندگی انسان گزارے گا۔ آدمی سے مراد یہاں پر انسان ہے۔ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ اب شاعر اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف عزت دار بنایا، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی سے ڈرتا ہے۔ کیوں یہ بالادستی؟ علامہ اقبال نے نظم شکوہ میں بھی کہا تھا کہ زحمت روزہ کرتے ہیں گوانہ تو غریب، عمران نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ و روزہ غریبوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور چین و سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے ایک طبقہ ان سے ڈرتا ہے، ان کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ ان کی آواز دبا دی جائے اور عمرہ و روزہ اپنے
دھن دولت کے دھن دولت کے بل پر، طاقت کے بل پر یہ لوگوں کی آوازوں کو دبا دیتے ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، آدمی کے پاس، انسان کے پاس زبان بھی ہے، آدمی اسے بیان بھی کر سکتا ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس دنیا میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حرف اور معانی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے حرف اور معانی، مطلب ایک لفظ اور اس کے معانی کی کیا اہمیت ہے، کیا رشتہ ہے، اسی طرح انسان کا بھی آدمی سے کیا رشتہ ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک مضبوط تعلق ہے۔ آہن کہتے ہیں لوہے کو، رشتہ ہائے آہن، یہ صفت توصیفی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی مضبوط رشتہ، آہن لوہا جس طرح سخت ہو اور مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا رشتہ دوسرے انسان سے بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی گہرا ہے۔ یہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہر مومن ایک دوسرے مومن کا بھائی ہے، چاہے وہ ملک کے کسی بھی کونے میں رہے، کہیں بھی رہے۔ ایک مومن جو ایمان والا ہے، دوسرے مومن کا سے گہرا تعلق ہے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ انسان کا ایک بہت ہی مضبوط رشتہ ہے دوسرے انسان کے ساتھ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، انسان کے دامن سے ہی زندگی وابستہ ہے۔ زندگی اور انسان کو الگ نہیں کر سکتے، جیسے حرف اور معانی ہیں ویسے ہی انسان اور زندگی ہے۔ انسان ہے تو زندگی ہے، اور زندگی ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز، بہت ساری چیز جڑی ہوئی ہے، اتار چڑھاؤ، نصیب و فراز، دکھ غم، یہ سب انسان کے ساتھ، خوشی، یہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آج انسان اس سے نہیں ڈر رہا ہے۔ آج اتنا یعنی مضبوط رشتہ ہونے کے بعد بھی انسان اس سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کہیں سے ڈرتے ہو، یعنی وہ بات سے تم ڈر جاتے ہو جو ابھی کہیں بھی نہیں گئی ہے، گمان کر کے، شک و شبہ کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں پر تم اتنا ڈر جاتے ہو، ان کہیں سے ڈرتے ہو۔ ابھی تو حالات ہمارے سامنے نہیں آئے، ہم ڈر گئے۔ جب ہم ڈر جائیں گے تو آدھی جنگ وہیں ہار جائیں گے۔ جو ابھی نہیں ہے اس گھڑی سے ڈرتے ہو، وہ گھڑی جو ابھی ہم پر آئی نہیں ہے، وہ وقت و مصیبت کا جو ہم پر آئے نہیں ہے، ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقتوں کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تیاری، جوش، ولولہ، جذبہ دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد سے جو ابھی آئی نہیں ہے، اس کی خبر سے، آگہی سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزومندی، یہ شب زباں بندی ہے رہ خداوندی، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں، صبح اذاں بن کر، صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر اس بن میں کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، کہ ایک زمانہ ہوا، کتنے ایسے واقعات جو گزر چکے ہیں،
नारसाई, नाकामी के बेड़िया, ऐसे लोग भी थे जो बेड़िया बगैर दिखावे के लोग, खुदाई के, अल्लाह के लिए ऐसे लोग भी थे, ऐसा काम करते थे जो दिखावा नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, ऐसे लोग भी गुजरे हैं। फिर भी ये समझते हो हेज आरजूमंदी, फिर भी ये समझते हो कि ये मामूली हेज यानी मामूली आरजूमंदी है, ये शबे जुबा बंदी है, राह खुदा बंदी, तुम मगर क्या जानो। अजीज तलबा हो तालबात, बहुत सारे लोग पहले भी गुजरे, फिरौन को देखो, शद्दाद को देखो, कारून, फिरौन, नमरूद और कारून, ऐसे बहुत सारे जालिम इस दुनिया से गुजर गए। उनकी हुकूमत के तरीक़े कार रहा जुल्म और ज़्यादती करना, लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती बहुत दिनों तक नहीं थी। आज उनकी भी हुकूमतें ख़त्म हुई, वो भी गर्क हुए, तबाह हुए, बर्बाद हुए। और ऐसे लोग थे, और ये बैठे बैठाई नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए जिद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, लगन, इसके पीछे जिद कोशिश की गई। जब अल्लाह ताला ने इनकी भी, अल्लाह ताला कोशिश करने वालों की भी सुनी। अब इंसान जिस चीज़ में कोशिश करता है उस चीज़ में आगे बढ़ता है। अगर कोई इंसान बुराई में कोशिश करता है तो बुराई के मैदान में आगे चले जाता है, कोई नेकी के कामों में कोशिश करता है तो नेकियां कमाता है, अच्छा इंसान बनता है। जिस फील्ड में जो मेहनत करता है उसको उस फील्ड में कामयाबी मिलती है, उस फील्ड में उसको तरक्की होती है। तो कोशिश ये की जाए कि नेकी के कामों में हमें आगे बढ़ना चाहिए, नेकी के कामों में ही कामयाबी है। और फिर भी लोग इतना बहुत ही अच्छा काम करने के बाद भी लोग इसको बहुत ही मामूली बात समझेंगे, जबकि ये मामूली बात नहीं है। ये दुनिया में ऐसा लगता है कि मामूली बात है। दुनिया का मामूली से मामूली इंसान जो नेक है, अल्लाह के यहाँ ऐसा बुलंद मर्तबा पाएगा, इतना बुलंद मर्तबा पाएगा कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान उसके मर्तबे को पहुँच नहीं सकता। यह अल्लाह का वादा, यह अल्लाह का इंसाफ। दुनिया में कोई चीज़ मामूली नहीं है, बज़ाहिर वो दिखती है मामूली, लेकिन वो मामूली नहीं है। अगर हम वो काम अल्लाह के लिए किए, खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो मामूली नहीं है। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, चाहे इसमें हमें दुख दर्द मिले। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते। जब इंसान का लब, उसकी ज़बान नहीं हिलते, ये कैसी है जुबाबंदी, ये कैसी है जुबाबंदी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। और इंसान के लब नहीं उठते।